نمبر 27 غیر شرعی حسن، خوبصورتی کے وہ طریقے جو شریعت میں منع ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ والواشمہ والمستوشمہ، اللہ کی لعنت ہو نقلی بال جوڑنے والیوں پر اور جن کے لیے بال جوڑے جاتے ہیں، اور جسم پر گودنے والیوں پر، ٹیٹو کرنا جو بناتے ہیں نا ڈیزائن جسم کے اوپر، اور گدوانے والیوں پر۔ تو جو جوڑتی ہیں ان پر بھی لعنت، کسی کی چوٹی میں بال نقلی جوڑ رہی ہیں، عورتوں میں کوئی برائی نہیں سمجھائی جاتی ہے، یہ لمبے بال والی عورت بہت خوبصورت ہوتی ہے، نقلی بال جوڑ کے لمبے کر دیے، کسی کو معلوم نہیں، باہر جا رہی ہیں کسی کے ولیمے میں، کسی کے پاس ملاقات کے لیے، آپ کے اتنے لمبے بال کیسے؟ بس اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، کون بتائے گا کیا مسئلہ ہے؟ ہاں آدھے بال تھوڑے گہرے ہیں، آدھے بال نہیں ہیں، بولے اللہ کی توفیق ہے، جیسا اللہ دے ویسے ہے۔ نقلی بال جوڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے واشمہ اور مستوشمہ یعنی گدوانا، ڈیزائن ٹیٹو کرنا آج کل فیشن بنا ہوا ہے، خاص طور سے مغربی ملکوں میں وہ لوگ جسم کے اوپر یہاں وہاں ٹیٹو چہرے پر بھی کر لیتے ہیں، اللہ رحم کرے، اچھا خاصا چہرہ بگاڑ لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے اسلام میں، اس پر کیا ہے؟ لعنت ہے اللہ کی۔ جو جس پر لعنت ہو وہ کبھی حلال نہیں ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا، علقمہ رحم اللہ کہتے ہیں قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو گودنے والیاں ہیں اور گدوانے والیاں ہیں، والمتنمصات، اور وہ جو اپنی بھویں اس کو اکھیڑتی ہیں، بال جو ہیں آنکھوں کے اوپر ہوتے ہیں اس کو کیا کرتی ہیں؟ اکھیڑتی ہیں، چہرے سے بال اکھیڑتی ہیں۔ عورتیں کرتی ہیں نا، ہاں مرد بھی کرتے ہیں، ٹی وی پہ آنے لگے تو گئے کام سے سمجھ لو۔ اور آج کل مولویوں کو بھی بگاڑنے لگے ہیں ٹی وی والے، اللہ ہدایت دے، نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے یہ بھوے اس کو شیپ کرنا، تھوڑا اس میں فاصلہ رہنا چاہیے، تھوڑا ایسا ایک دم شیپ میں ہونا چاہیے، پیدائشی صحیح نہیں تھے لیکن اس کو کیا کر دیا؟ ایک دم پرفیکٹ، چاند کے جیسے، ایک دم اب بالکل منہ چاند کے جیسا چہرہ دکھ رہا ہے ایک دم۔ کیا ہے یہ؟ اللہ ہدایت دے۔ تو یہ متنمصات ہے، جائز نہیں ہے۔ بولے لڑکی کی شادی ہونے کے لیے کر رہے ہیں ایسا، اچھا یہ سب خرافات ہیں۔ سادگی اور اخلاق، اس سے بڑھ کے کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ کیریکٹر بھی خراب ہوتا ہے انسان کا جب اتنے ناٹک کرتا ہے تو۔ والمتنمصات والمتفلجات للحسن، اور وہ عورتیں جو خوبصورتی کے لیے دانتوں میں فاصلے بناتی ہیں، دانتوں کے اندر کیا ہے؟ ڈسٹنس رہے گا تو خوبصورتی رہے گی، یہ کرتی ہیں۔ المغیرات خلق اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلتی ہیں، اس میں تغیر کرتی ہیں۔ کہا کہ مالی الا العن من لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں کیوں لعنت نہ کروں ان پر جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ یعنی یہ خود نہیں کر رہے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے اس پر میں کیوں لعنت نہیں کروں۔ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور یہ بات اللہ کی کتاب میں ہے۔ کیا؟ جو میں نے منع کی باتیں بتائی وہ خود کتاب میں ہے، قرآن میں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز رسول تم کو دیں اسے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اور عطا کہا کہ میں قرآن میں پورا دیکھی، کہیں بھی نہیں ملا مجھ کو اس طرح سے بال نہیں اکھیڑنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، قرآن میں نہیں ہے۔ کہا تو قرآن اگر پڑھتی تو تجھ کو ملتا، کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو روکا ہے نا اس سے، تو اللہ نے خود کہا کہ جس سے روکیں رک جاؤ۔ اب ہر چیز قرآن میں ہو تو پھر رسول کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر ہر چیز بالتفصیل قرآن میں ہوتی تو رسول کی ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر اجمالی احکام دیے ہیں اور اس کی تفصیلات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو دی ہیں۔
تاکہ اللہ کی بھی فرما برداری ہو اور اللہ کے احکام کی رسول کے واسطے سے بھی فرما برداری ہو. کہ کچھ باتیں قرآن میں آپ کو نہیں ملیں گی. اقامت صلاۃ ملے گا آپ کو، نماز قائم کرو، لیکن نماز کے اوقات کی تفصیل اور ایک دم تعین، اور اس کے علاوہ نماز کی رکعات کی تعین آپ کو کہاں ملے گی؟ اوقات کے تو اشارات ہیں، لیکن رکعات کا ہے کچھ تذکرہ؟ فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 ہے؟ نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے. یہ کہاں ملے گا؟ حدیث میں. تو تفصیل جو ہے وہ سنت کے تابع کر دی گئی، رسول کے تابع کر دی گئی، اصل حکم اللہ نے بیان کر دیا. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ اگر تو ڈھونڈتی تو ملتا تجھ کو. اور یہ بات، یہ آیت بیان کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا یہ اللہ کی ماننا ہے. صرف قرآن میں نہ ہونے سے کسی چیز کو چھوڑا نہیں جائے. آج کل فیشن بن گیا لوگوں کا، قرآن میں تو نہیں ہے، نہیں عذاب قبر کا ہے قرآن میں، فلاں چیز کا ہے قرآن میں، قرآن میں ہے کیا؟ تو جو صرف قرآن کو مانتا ہے، رسول کو نہیں مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسول کو نہیں مانتا، وہ بول سکتا ہے تو رسول کو نہیں مانتا ہے. رسول کو جب مانتا ہے تو رسول کی بھی مان، اور رسول کی باتیں قرآن کے علاوہ بھی ہیں. رسول کی باتیں قرآن کے علاوہ بھی ہیں. اس میں قرآن میں کیا ہے وہ سب سے زیادہ کس کو سمجھتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو تجھ کو نہیں ملا، رسول کو ملا. رسول کو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا لازم ہے، جیسے قرآن کی بات کو ماننا لازم ہے.